بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے دو عظیم ذکر جو نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ مشکلوں سے نجات اور اللہ کی مدد کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جانتے ہیں کیسے یہ کلمات ہماری زندگی میں سکون، برکت اور قدرتی مدد لا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کلمہ توحید کی خاص عظمت و برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 دفعہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک ساجی نہیں، فرمان روائی اسی کی ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی ستائش ہے اور ہر چیز اس کی قدرت ہے، تو وہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 غلط کاریاں محو کر دی جائیں گی، اور یہ عمل اس کے لیے اس دن شام تک شیطان کے حملے سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا، اور کسی آدمی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے بھی زیادہ عمل کیا ہو۔ بے شک کلمہ توحید، جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ پر کچھ اور اضافہ ہے، اتنا ہی عظیم القدر اور بابرکت ہے جتنا کہ اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے۔ مرنے کے بعد انشاءاللہ یہ چیز ہم سب کے مشاہدے میں آ جائے گی۔ بعض لوگوں کے ایسی حدیثوں کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں جن میں کسی کلمے کا اتنا بڑا ثواب بتایا جائے، حالانکہ خود انہیں اپنی زندگی میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ برائی اور فساد کا ایک کلمہ آگ لگا دیتا ہے اور اس کے منحوس اثرات خاندانوں اور گروہوں کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی خلوص سے نکلا ہوا ایک اصلاحی کلمہ خیر و فساد کی بھڑکتی آگ کو بجھانے میں ٹھنڈے پانی کا کام کرتا ہے، بے چینیوں اور تلخیوں کو دور کر کے زندگیوں کو باغ و بہار بنا دیتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمے کے جو اثرات ہماری اس دنیا میں ہوتے ہیں، ان میں غور و فکر کر کے آخرت کے ان سے بڑے اور دور رس نتائج ثمرات کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن کہا، میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں گا جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کے خزائن جنت میں سے ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اس کے لیے اس کلمے کے بے بہا اجر و ثواب کا خزانہ اور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا، جس سے وہ آخرت میں ویسا ہی فائدہ اٹھا سکے گا جیسا کہ ضرورت کے موقع پر محفوظ خزانوں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس لفظ سے اس کلمے کی صرف عظمت اور قدر و قیمت بتاتا ہے، یعنی کہ جنت کے خزانوں کے جواہرات میں سے یہ ایک جوہر ہے۔ کسی چیز کو بہت قیمتی بتانے کے لیے یہ بہترین تعبیر ہو سکتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لیے صحیح حرکت اور اس کے کرنے کی قوت و طاقت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہے، کوئی بندہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا ایک مطلب جو اس کے قریب ہی قریب ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ گناہ سے باز آنا اور طاقت کا بجا لانا اللہ کی مدد و توفیق کے بغیر بندے سے ممکن نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترا ہے اور خزانہ جنت میں سے ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا تابعدار اور بالکل فرما بردار ہو گیا ہے۔ اس حدیث میں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو من کنز الجنتی کے علاوہ من تحت العرش بھی فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی دراصل اس کلمے کی عظمت کے اظہار کا ایک عنوان ہے، مطلب یہ کہ مجھ پر اس کا نزول عرش الہی سے ہوا ہے۔ جس طرح شرک جلی و خفی اور قلب نفسی کی دوسری قدورتیں دور کرنے اور ایمان معرفت کا نور حاصل کرنے میں کلمہ لا الہ الا اللہ خاص اثر کرتا ہے، اسی طرح عملی زندگی درست کرنے یعنی منکرات سے بچنے اور نیکی کی راہ پر چلنے میں یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ خاص اثر رکھتا ہے۔